ہمارے ان پڑھ ہیں ان کو انہوں نے کس سے یاد کیا ہوا ہے؟ امانی کس سے؟ اسی پر ایمان بنایا۔ پیر پیران کی مریدنی تھی، گئی کہ میرا بیڑا بارات کے ساتھ جا رہا تھا، وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ 12 سال کے بعد یہ بڑھیا گئی کہ وہ بیڑا ظاہر کرو۔ پیر پیران نے کہا خدا نے غرق کیا، میں کیسے ظاہر کروں؟ کہتا میں مریدنی نہیں۔ جوش میں آ گئے پیر پیران، اللہ سے کہا یہ لے جبہ، یہ لے کبا، یہ لے ٹوپی، یہ لے حال فقر کا، مجھے تیری فقیری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کرے۔ حکم دیا 12 سال مردوں کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلی کو مچھلیاں کھا گئی۔ دلہا تھا، دلہن تھی، سارا کوئی گیا تھا، وہ سارے باجے کے ساتھ ڈم ڈم کرتے آ گئے۔ کہتے پیروں کو قدرت نہیں ہے، پیروں کو اختیار نہیں ہے، کیسے بیڑا نکال دیا۔ ذرا آگے بسا بھی تو بتاؤ نا۔ اس زمانے میں بارات میں عورتیں کم جاتی، مرد زیادہ جاتے۔ 12 سال کے یہ مرد جب نکل آئے، ان کی بیویاں تو اور جگہ تھی، وہ تو شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے۔ اب وہ آ گئے کہ میری میری ہے، میری ہے، یہ کہتے نہیں میری ہے۔ ورثے تقسیم ہو گئے۔ یہ سارا پھر پیر پیران قانون بنائے گا نا، تبدیلی کرے گا قانون میں۔ شیخ سعدی نے لکھا پیر پیران بیت اللہ کے باہر کنکریوں پر سر رکھے رو رہا تھا۔ یا اللہ مجھے قیامت میں نیکوں میں اٹھانا، اگر میری قسمت میں دوسری چیز ہے تو پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے نیکوں کے سامنے شرمنسار نہ ہوں۔ ہمارے ہاں 11ویں ہر مہینے کی دودھ جمع ہوتا ہے ملا کے پاس، بڑی بھینسیں ہیں پنجاب میں، ایک ایک گاؤں میں سارے اس کے ڈرم بھرتے ہیں کہ اگر دودھ نہیں دیں گے پیر پیران بھینس مار دے گا۔ مولانا عبدالشکور صاحب فرماتے تھے بھینس مارے تو پرچہ ہو جائے گا، کوئی کسی کی بھینس مارے پولیس میں جائے گا کہ میری بھینس اس نے کیوں ماری ہے۔ پیر پیران بھینس مارنے کے لیے کھڑا ہے۔ سنجر کے بادشاہ نے خط لکھا کہ فلانا علاقے کی آمدی آپ کے خزانے میں ہے، لنگر میں آئے، قبول فرما لے۔ پیر پیران نے جواب لکھا جو چتر سنجر رخ بختم سے آباد کر ہوسدارم بملک سنجرم زانگاہ کے خبر یافتم بر ملک نیم شب ز ملک نیم روز بیک جونم خرم۔ سنجر کے بادشاہ کا تاج سیاہ تھا، جو چتر سنجرم رخ بختم سے آباد، سنجر کے تاج کی طرح میرا بخت بھی سیاہ ہو جائے اگر میں سنجر کے ملک کی تمنا رکھوں۔ زانگاہ کے خبر یافتم بملک نیم شب بملک نیم روز بیک جونم خرم۔ جب مجھے رات کے سحور کے ملک کی اطلاع ہوئی ہے، سارے دنیا کے دن کے ملکوں کو
میں ایک جو کے برابر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. وہ پیسوں کے پیچھے پڑا ہے پیر پیران رحمت اللہ علیہ. سارے بکواس، الا امانی یا جھوٹے قصے، انہم الا یظنون، مگر یہ صرف گمان پر کرتے ہیں. کتاب لکھی اور کہا یہ اللہ کیا ہے. فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کی لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ تورات ہے، یہ خدا کی کتاب ہے. فَلْيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ حاصل کریں اس لکھت کے ذریعے قلیل پیسے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بڑی بربادی ہے ان کی جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ، اور بربادی ہے جو کچھ یہ کماتے ہیں. ہاتھوں کی بھی بربادی، پیسوں کی بربادی، جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آج خود لکھ کر کہا عذاب من عند اللہ. جھوٹی قصے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایتیں بنا بنا کر کے قوم کو برباد کرنا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حدیثیں سناتے ہیں. اس لیے علماء نے اللہ تعالیٰ خوش رکھے جتنی جھوٹی روایتیں تھیں مختلف کتابیں لکھتی کہ اس سے جو آئے سب جھوٹ آئے. شینو بلال شینن، بلال اشہادو نہیں پڑھ سکتے تھے، اسہادو پڑھتے تھے. نبی نے فرمایا بلال کے سین شین ہے. جھوٹ. بلال عربی تھے، حبش عرب ہے، وہ اذان صحیح دیتے کہتے ٹھیک نہیں دیتے، اسد پڑھتے. اتنی جھوٹی روایات جس کا حساب ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے. تباہی ہے ان کی جو یہ لکھ کر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. لہذا موضوعات کبیر مولا قاری کی، سغانی کی موضوعات، ابن جوزی کی موضوعات، ان کا مطالعہ کرو. وہ ساری کتاب ایک دفعہ نظر سے دوڑا لو، پھر جب کوئی روایت آئے گی پتہ لگے گا کہ وہاں کی ہے. تو جھوٹی روایت نہ ہو، سچ بولو. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ کہتا ہے وہ دوزخ میں جگہ بنائے. ایک شخص آیا، مسلمان ہوا، اپنی بستی چلا گیا، وہاں جا کر کہا کہ مجھے نبی نے تمہارا سردار بنا کر بھیجا ہے. آدمی کردار کا صحیح نہیں تھا. تو اس قبیلے والوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اگر بنایا ہے تو. آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں بنایا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے اوپر جھوٹ لگاتا ہے تو دوزخ میں جگہ بنائے. جاؤ اس کو قتل کرو اور جلا دو اس کو. اور فرمایا تمہارے جانے سے پہلے اس کو کوئی بلا کھائے گی. ایک بستی پہنچے نہیں تھے، پہلے اس کو کوئی بلا کھا گئی. یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ کہتے ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے، ترغیب ہو یا ترہیب ہو، جب کہے گا قال رسول اللہ تو یہ تو جھوٹ ہے. اس لیے پہلے تصدیق کرو کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیان کرو. نا قرآن ہے جس میں شک ہی نہیں، روایت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ صحیح ہو.